اور فکر اس پر کہ آنے والے وقت میں کیا کیا مصیبتیں رکھی ہیں، کس کو معلوم، اے اللہ وہ وقت بھی خیریت سے گزار دیجئے. تو یہ فکر ہونی چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ غیر ضروری باتوں میں وقت نہ لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے. اس واسطے فرمایا کہ قُل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی صحیح تعداد کو میرا رب ہی جانتا ہے، تم اس بحثوں میں مت پڑھو. اسی لیے آگے فرمایا فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کہیے کہ بنے بنائے ہیں، ان میں تو کہیں بھی کوئی کمی کمزوری کچھ ہے ہی نہیں. ان کی طبیعت ہی کو ایسا شروع سے بنایا گیا ہے کہ فضول باتوں کی طرف تو آپ کی طبیعت چل ہی نہیں سکتی. مگر آپ کو ہدایت ہو رہی تو آپ کو ہدایت کے معنی کیا ہوئے؟ جب نبی کو ہدایت ہے تو ہم جیسے لوگوں کو تو اور بھی زیادہ خیال کرنا چاہیے. فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ ان سے بحث نہ کریں سوائے روا روی کے بحث کے. روا روی جانتے ہیں کیا مطلب؟ بس ایک مختصر سی بات یہ ہے روا روی، اس کو میں کہتا ہوں. سوائے ایک روا روی کے، ایک بحث کے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان میں سے آپ کسی سے پوچھے بھی نہیں. ہاں بھائی کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، تم بتاؤ تمہارے یہاں کیا خیال، کیا فائدہ ان باتوں کا؟ ان کے پاس جب علم ہی نہیں ہے تو ان سے کیا کو پوچھنا. وہی بات ہوئی، اپنے اوقات کو فضول کی باتوں میں نہ لگایا جائے. اب میں بعض دفعہ میں نے شاید 2-3 دفعہ پہلے بھی کہا ہوگا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں کے اپنے اس مزاج پر کہ جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں تو طبیعت پر ایسا بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسی غیر مانوس چیز ہمارے سروں پر لا کر ڈالی جا رہی ہو. ادب و احترام میں نہ بولا جائے تو بات الگ ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے. لہذا تھوڑی دیر جب دین کی باتیں ہونے لگ جائیں تو پھر طبیعت بڑی اکتا جاتی ہے. کہنا بھائی چلو کہیں سوشل گیدرنگ کریں گے. سمجھا صاحب؟ اب وہ سوشل گیدرنگ کیا ہو رہی ہے؟ دنیا جہاں کی آلتو فالتو باتیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہو رہی ہے صاحب. تو یہاں فرمایا کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، فضول کی بحثیں جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، ان بحثوں میں آپ اپنے وقت نہ لگائیں. پیغمبر بس کہیں اور کہنے کے بعد معمولی طور پر گفتگو ہو جائے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اور آپ ان لوگوں سے پوچھے بھی نہیں. معلوم ہوا کہ پوچھنا جو ہے اس کی غرض ہے. کیوں پوچھتا ہے آدمی کسی سے؟ اس لیے پوچھتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے. جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کو معلوم ہے اس سے پوچھا جائے. قرآن حکیم میں پوچھنے کی ہدایت ہے. لا فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سبحان اللہ، عجیب آیت ہے. واقعی قرآن حکیم کے لفظوں میں آدمی غور کرے تو بڑے عقدے کھلتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انسان کا ایک نیچر ہے، سب جانتے ہیں. اگر کسی کو کسی بات کا پتہ نہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ کسی بات کا پتہ نہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کس سے پوچھتا ہے؟ جاننے والے سے پوچھتا ہے. ایک بالکل سمپل بات ہے، ایک یوں کہیے کہ ایک کامن چیز. قرآن حکیم اسی بات کو کہہ رہا ہے. مگر اگر قرآن انہی لفظوں میں اس بات کو کہہ دیتا جس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، تو کوئی کمال قرآن کا نہ ہوتا. قرآن کا اپنا کمال اگر دیکھنا ہے تو اس لفظ میں دیکھیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کن کو لایا جانا چاہیے؟ اہل علم کو. قرآن یوں کہتا فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں. سیدھی بات یوں ہوتی، مگر یہاں قرآن کی اپنی ٹرمینالوجی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بدل جاتی. اہل علم کا لفظ اگر آ جاتا تو آپ اس کے معنی بالکل سیدھے یوں لے لیتے، ڈگری والوں سے پوچھ لو جن کے پاس ڈگریاں، اگر تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ یہ ہوتی بات. لیکن یہاں کیا لفظ لائے؟ اہل ذکر. ذکر کے لفظی ترجمہ ہے یاد کا. اس کے مطلب کیا چیزیں آ گئی ہیں؟ ان لوگ یعنی
جب تمہارے پاس علم نہیں تو وہ تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ علم والوں سے پوچھو، لیکن ہم جس بات کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ علم والے جو ذکر والے ہیں ان سے پوچھنا، جن میں یاد خدا ہے، فکر آخرت ہے، علم صحیح کے ساتھ، ان سے جا کر پوچھنا، ہر ایک سے نہیں، کیونکہ جب یہ بتلائیں گے تو صحیح بتلائیں گے، اس میں اینچ پینچ نہیں ہوگی، سیاسی اور غیر سیاسی مصلحتوں کا دخل نہیں ہوگا، اور پھر اس بتلانے میں اس بات کا بھی اہتمام ہوگا کہ وہ کتنی بات بتلائی جائے جو تمہارے دین کے واسطے نفع بخش ہوگی، اور کتنی بات نہ بتلائی جائے اس لیے کہ وہ تمہارے لیے دین کے واسطے نقصان دہ ہوگی۔ یہ ساری چیزوں کی فکر کون کر سکتا ہے؟ وہ اہل ذکر ہی کا کام ہے۔ تو فاسألوا اہل ذکر فرمایا، فاسألوا اہل العلم نہیں فرمایا۔ یہ ہے قرآن کے کمال، دیکھا آپ نے ایک لفظ کیسے لائے اور اس سے کیا عہدہ کھلا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پوچھنے کی ہدایت تو ہے، لیکن فضول کی باتیں وہ پوچھنے کے لیے نہیں۔ کارآمد باتیں پوچھو اگر تم کو معلوم نہیں، اور کن سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ فضول کی باتیں وہ نہ پوچھو۔ وہ یہاں فرمایا کہ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آپ ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، تو جب علم نہیں تو آپ کیوں پوچھیں ان میں سے کسی سے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی سے کوئی بات پوچھنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ کہ بھائی ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کا جاننے والا ہونا یقینی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جاننے والا جو ہے وہ اہل ذکر میں سے ہو، یعنی جس کو یاد خدا اور فکر آخرت بھی ہو جائے۔ یہ ہے چیز ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ جب یہاں اس کا پہلے ترجمہ کر دوں، اور فرمایا کہ آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں نہ کہیں میں کل کو یہ کام کر لوں گا، یہ مت کہیں۔ ہوتا ہے نہیں، اچھا صاحب کل آ جاؤں گا، صاحب کل کو ٹھیک ہے میں کل کو یہ کام کر لوں گا، فرمایا مت کہیں یہ بات۔ الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ اگر چاہے تو، جس کے لیے کہا انشاءاللہ، بھائی انشاءاللہ میں یہ کام کروں۔ کل کا لفظ جو ہے ضروری نہیں کہ آپ پرسوں کے لیے اگر بات کہیں، وہ چاہے حیدرآباد کی پرسوں یا کسی اور جگہ کی تو پرسوں، تو وہ نہیں، مراد یہ ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں، کل یا پرسوں یا ترسوں یا ایک سال کے بعد، یا مثلاً آج ہی شام کے لیے ہو۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ابھی اذان ہو جائے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اب یہ بھی نہیں جا تو رہے ہیں، پھر اب آپ کہیے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ کھا رہا ہوں، انشاءاللہ چل رہا ہوں، انشاءاللہ پھر رہا ہوں، وہ بھی مطلب نہیں۔ جو کام جاری ہے وہ تو حال میں آ گیا، جو کام مستقبل میں ہونا ہے ابھی آپ نے اس کو شروع ہی نہیں کیا، تو وہ ہے مستقبل، اس کے لیے کہا جانا چاہیے انشاءاللہ۔ جو تفصیل ہٹ کر ہے بات، وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی جانور، بھینس وغیرہ گائے خریدنے جا رہا تھا، گاؤں کا آدمی، تو اپنا جو ہے وہ چاندی کے سکے پوٹلی میں باندھے اور کندھے پہ رکھے اور جا رہا تھا کسی گاؤں میں کہ بھینس بیل خریدے گا جا کے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، میں کہاں جا رہے؟ کہ میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ کیا کرے گا بھائی؟ اجی بھینس خریدوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھ بھائی انشاءاللہ کہہ لے۔ انشاءاللہ کیوں کہہ لوں؟ کیوں کہہ لوں؟ کیا کمی ہے؟ یہ رکھے روپیے، جاؤں گا خرید کے لاؤں گا۔ تیری مولویانہ باتیں بس انشاءاللہ کہہ لو جی، کیوں کہہ لو؟ نہیں آیا سمجھ میں۔ آگے چلے اور کہیں کیا ہوا، پانی وانی پینے کو رکا، کیا ہوا، وہ روپے غائب ہو گئے۔ سمجھا؟ آپ جو ہے بڑی پریشان، اور انہوں نے کہا دیکھو اس نے کہا تھا انشاءاللہ کہہ لینا۔ تو خیر اب بہت پریشان ہوئے، جیسے کیسے اپنے تعلقات میں جا کر کے اور پیسے مانگے، اور اب وہ پھر چلا خریدنے کے واسطے۔ اب جو میرے نے کہا جی کہاں جا رہے؟ کہنے کہ انشاءاللہ فلاں گاؤں جا رہا ہوں۔ بھئی کیوں جا رہا ہے؟ کہ انشاءاللہ بھینس خریدوں گا۔ انہوں نے کہا بھینس کیا کرو گا؟ کہ انشاءاللہ دودھ پیوں گا۔ اب تو ساری ایک ایک چیز میں انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مستقبل جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہونا چاہیے، جو کام جاری ہے اس کے لیے نہیں۔ غدن کا لفظ محض ایک مستقبل کو بتلانے کے واسطے، مگر سوال یہ کہ لفظ غدن کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ واقعہ یہی پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے،
تو آپ نے یہ فرما دیا کہ کل کو بتلا دوں گا. آپ انشاءاللہ کہنا یہ تو بھول گئے، یہ جو بھی ہوا اس پر جو ہے 15 دن یا 40 دن وحی نہیں آئی. آپ کو یہ اطمینان تھا کہ وحی جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ کچھ بات مجھ سے پوچھی جاتی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہوتا، وحی آ جاتی ہے، بتلا دیتا ہوں، تو فوراً آ جاتی ہے یا صبح شام کے فرق سے آ جاتی ہے. اس لیے آپ نے فرما دیا کہ کل بتلا دوں گا. مگر وہاں تو اتنی بات پہ ہو گئی پکڑ نبی، اور اس میں یہ چوک دیکھا آپ نے. مقرباں را بیش بود حیرانی، تو جن کے درجے جتنے اونچے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہو جاتی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چوک پر یہ ہوا مسئلہ کہ 15 دن یا 40 دن تک کے لیے وہی جو ہے ملتوی. اب آپ پر کیا گزری ہوگی؟ وہ کل تو آ گئی، اب جو ہیں وہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، مگر آپ جواب کہاں سے دیں؟ چلو تیسرا دن بھی ہو گیا، چوتھا دن ہو گیا، آپ ہیں پریشان، اور ان کو موقع مل رہا ہے تانے کسنے کا. نبی ہوتے تو بتلانا دیتے، سمجھ آئے؟ یہ وہ تانے الگ ستا رہے آپ کو، مگر یہ سارا گوارا ہوا اس لیے کہ یہ کچوکا لگ جائے تو پھر نبی سے پھر کبھی چوک نہ ہوگی. کچوکا لگ جانا بھی تو ایک چیز ہے نا. تو معلوم ہوا تنبیہ کرنا جو ہے، تنبیہ کرنا وہ بھی ایک اس میں مصلحت وہ مناسب ہے. تو جو زیر تربیت ہوں، شاگرد ہوں یا اپنی اولاد ہو، یہ نہیں ہے بقول ہمارے والد صاحب کے کہ بعض لوگ تو اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ ہی بنا کے بٹھائے رکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ غلط ہے. بعض دفعہ ان کو تنبیہ کی جانی چاہیے، اس تنبیہ کا فائدہ، مگر ہر وقت نہیں کہ ہر وقت جو ہے لاٹھی ڈنڈا ہی کرتے رہیے. مطلب یہ ہے کبھی نہ کبھی ان کو تنبیہ ہو، اور وہ چھوٹی چیزوں میں نہیں، مطلب یہ کہ دنیا داری کے باتوں میں نہیں، بلکہ دینی باتوں کے اندر ان کو ایسی تنبیہ ہو جائے کہ جس سے یہ ہو کہ پھر ان کو وہ کچوکا جو لگا تو پھر کبھی اس کے خلاف نہ کرنے پائیں. یہ حکمت اس کے اندر ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھول چوک بے شک لگی ہوئی ہے انسان کے ساتھ. بھائی بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے یوں کہا کہ میں کل کو آ جاؤں گا. اب بات کرتے ہوئے نہیں ذہن میں رہا کہ آدمی کہے کہ انشاءاللہ، تو ایسا ہو سکتا ہے. یہاں ادب اس کو فرمایا، اور اپنے رب کو یاد کر لیجئے اگر آپ بھول جائیں. اذا نسیت، اگر بھول جائیں تو پھر یاد کیجئے، اور جب یاد آ جائے تب کہیے اے اللہ میں توبہ مانگتا ہوں کہ میں انشاءاللہ نہیں کہہ سکا، آپ ہی کو قدرت ہے، آپ ہی چاہیں تو یہ کام ہوگا. مطلب یہ کہ اللہ کو یاد کیجئے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ اس حالت میں پھر ایسی صورت میں کہیے کہ عن قریب میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا جو زیادہ صحیح بات ہو اس کی طرف. لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، یہاں عام مفسرین جس میں خاص طور پر یہ مودودی صاحب بھی ہیں، تفہیم القرآن دیکھ لیجئے گا، اس میں انہوں نے اس آیت کے تعلق سے یہ لفظ لکھا کہ یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ ایک ایسے سینٹنس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کنٹینیو بات کے بیچ میں کسی وجہ سے کوئی ایسی بات جس کا تعلق نہ آگے سے ہے اور نہ پیچھے سے ہے، ایسی بات بیچ میں کہہ دینا، اس کو کہا جاتا ہے جملہ معترضہ. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ آپ کنٹینیو ایک بات کہہ رہے ہیں، اور مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے مان لیجئے کہ نماز کے موضوع پر کوئی تقریر ہو رہی، بیچ میں کوئی بات کہنے کے ذرا سے ایک صاحب آئے تھے، وہ بھی بتا دوں میں ایک واقعہ، وہ ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے. تو جملہ معترضہ ایک ایسے سینٹنس کو یا ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو بات کنٹینیو اس سے پہلے سے چل رہی تھی، اس کے آگے اور پیچھے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جملہ معترضہ واقع چل رہا اصحاب کہف کا، صحیح ہے، اور آگے بھی ابھی اس میں اصحاب کہف کے قصے کو کنٹینیو کریں گے آگے کی آیت میں. یہ بیچ میں یہ لفظ، یہ سینٹنس آ گیا کہ آپ جب کوئی بات کہیں کہ میں یہ کل کو کروں گا، اس طرح نہ کہیں بلکہ انشاءاللہ کہیں. غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، بلکہ یہ اس کا تعلق پیچھے کی آیتوں سے ہے. میں جس چیز پر بار بار زور دیتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک تو جو چیزیں، جن چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ کا علم صحیح ہے، اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اسی سے یہ بات میل کھانے والی ہے.
کہ جب تم کل کو کوئی کام کرنے والے ہو، وہ فیوچر جس کا تم کو علم نہیں ہے، وہ مستقبل کے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا، اس میں تم اللہ سے کیسے غافل ہو سکتے ہو؟ جن باتوں کا تم کو علم نہیں وہ اللہ کے حوالے کرو۔ فیوچر میں کوئی کام کرنا ہے اس میں بھی تم اللہ ہی سے مدد لو، اس کام کو بھی اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ ہے وہ کنیکشن۔ قل ربی عالم بعدتہم، وہ جو وہاں فرمایا تھا میرے رب کو صحیح تعداد، میرے رب کو ہی صحیح تعداد معلوم ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے ان باتوں کے بعد۔ تو اسی طرح سے فیوچر کے بارے میں بھی تمہیں اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اس بات کو کہ اگر اللہ چاہیں تو میں یہ کام کروں گا، نہ یہ کہ تم خود اپنے بل پر یہ کہو کہ میں یہ کام کروں گا۔ یہ ہے رشتہ اس بات کا پیچھے کی، یعنی وسعت علم اللہ کی ہے تو وسعت قدرت بھی اللہ ہی کی ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ ایک بات تو ان سے متعلق کیا تھی کہ ان کی تعداد کیا ہے، اس کو صاف کر دیا کہ یہ فضول کے بحثیں ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کتنے دن ٹھہرے وہ صاحب اپنے غار میں، اس سوتے کی حالت میں کتنے دن رہے اس کو نقل کر رہے ہیں، اور ٹھہرے وہ اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیا انہوں نے 9 کتنے ہو گئے 309۔ میجارٹی تو مفسرین کے اس طرف گئی ہے کہ اس سے صاف بات ہے 309 برس وہ سوتے رہے، 309 برس کے بعد ان کو اٹھا دیا۔ لیکن وہی یہاں اس موقع پر چونکہ عربی تفسیروں میں جو باتیں ہیں تو اس کے علاوہ مجھے دیکھنا تھا کہ اردو تفسیروں میں تم مولانا آزاد کی ترجمان قرآن میں بھی کچھ چیزیں تاریخی ملتی ہیں، اور مودودی صاحب نے بھی لیا ہے۔ مودودی صاحب کی تفسیر ترجمان قرآن کے بعد لکھی گئی ہے، تو انہوں نے بہت سے واقعات کو مولانا آزاد سے لیا ہے اور بہت سی باتیں پھر ان کی روشنی میں مزید تحقیق کر کے براہ راست جو مآخذ ہے وہاں سے لیا ہے مودودی صاحب۔ مودودی صاحب کا خیال چونکہ یہ ہے کہ 309 برس نہیں 197 برس یہ سوتے رہے۔ اس کا سورس جو ہے ماخذ، وہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ یورپ کی تاریخوں میں جو واقعات لکھے گئے اور عرب مفسرین نے بھی جو لکھے گئے، پھر جن بادشاہوں کو زمانہ بتایا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر انہوں نے 197 برس کا لفظ دیا ہے۔ لیکن عام مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ٹھہرے وہ 300 برس اپنے غار میں اور انہوں نے اضافہ کیا، زیادتی کی 9 برس کی، تو سیدھی بات ہے 309 سال۔ مودودی صاحب کہتے ہیں یہ لوگوں کا قول اللہ میاں نقل کر رہے، اپنی بات نہیں کر رہے، جبکہ اس طرح کی کوئی بات یہاں نہیں ہے۔ یقولون کا لفظ نہیں ہے نا جیسے کہ پہلے آیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میجارٹی مفسرین کے کہتی ہے کہ 309 برس یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تعداد ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال ہے، اور وہ یہ کہ جب 309 برس ہیں تو اللہ میاں نے یہی کیوں نہ فرما دیا 300 سنین؟ اس کے بجائے لمبی عبارت کیوں لی کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور اضافہ کیا انہوں نے 9 برس کا۔ اگر مطلب اس کا یہی ہے 309 سال تو 309 سال کیوں نہ فرمایا اللہ تعالیٰ؟ مفسرین اس کا یہ کہتے ہیں کہ حساب کے 2 سسٹم ہیں، ایک تو سولار سسٹم، دوسرا لونار سسٹم۔ تو دونوں حساب جو ہیں وہ چلتے ہیں، قدیم زمانے سے چلے آتے ہیں۔ ایک خاص مصلحت سے اسلام میں لونار سسٹم کو لیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہر لکھے پڑھے اور جاہل اور پہاڑ اور میدان ہر علاقے میں وہ چل سکتا ہے۔ سولار سسٹم جو ہے وہ کیلنڈروں کا پابند ہے، یا تو اتنا علم ہو یا پھر کیلنڈر پاس ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ نہ وہ علم ہو سکتا ہے اور نہ کیلنڈر ہر جگہ ہو، سمجھ میں آیا؟ تو لونار سسٹم جو ہے اس میں یہ ہے کہ چاند دیکھو، جاہل سے جاہل آدمی بتا دے گا کہ آج فلانی رات ہے مہینے کی، تو بڑا آسان ہے وہ حساب۔ اسلام جو عالمگیر مذہب ہے اور دائمی اور عالمی مذہب، اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہر طبقے اور ہر زمانے کی رعایت سے اس کا نظام ہونا چاہیے، تو اس لیے لونار سسٹم رکھا گیا، مگر بہرحال ہیں 2 سسٹم۔
तो इसमें यह है कि चांद के और सूरज के इस हिसाब में साल भर में 12 दिन का फर्क पड़ता है। होता है नहीं होता, ये तो मशहूर है, 12 दिन का फर्क होता है। तो 300 बरस को 12 से अगर आप ज़रब दें तो 9 साल बन जाते हैं। तो अगर उसमें सोलार सिस्टम से तो 300 बरस और लूनार सिस्टम से 309 बरस। आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा। वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुन्या वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कल्मुहलि यश्विल वजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफक़ा। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसना अमला उलाइक लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बसून सियाबन खुद्रन मिन सुंदुसिन वइस्तबरक़िन मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक निअमत थवाब वहसुनत मुर्तफक़ा। वाضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. اصحاب کہف کا ذکر چل رہا ہے. گزشتہ آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اپنے غار میں وہ 300 برس ٹھہرے اور 9 کے اضافے کے ساتھ 309 سال. تو اب یہ کہ یہ حقیقتاً 309 سال وہ ٹھہرے یا یہ کہ یہ بھی لوگوں کا کہنا ہی تھا. بعض حضرات کا کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس سے انکار نہیں کیا یا یوں نہیں کہا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں اس بات سے 309 سال ہی ٹھہرے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی لوگوں کا کہنا ہی اللہ میاں کا نہیں. اسی بات سے آگے آیت جو جہاں سے میں نے آیت شروع کیا
اس میں فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جانتے ہیں وہ کتنا ٹھہرے۔ یہ بات خود بتلا رہی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ 309 سال نہیں ٹھہرے، بلکہ یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ کتنا ٹھہرے اللہ جانتے ہیں۔ تو دونوں باتیں ہیں، مگر بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ 309 برس ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نہیں کہا ہے کہ لوگوں کا قول ہی ہے، باقی یہ کہنا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہ آپ کہیے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک یہ اللہ کا کہنا ہے کہ 309 برس ٹھہرے، ان کے نزدیک آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کتنے برس ٹھہرے کتنے برس نہیں ٹھہرے، اس سے اصل مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اتنا کافی ہے کہ زیادہ دن تک ٹھہرے، تو اگر 1 مہینہ بھی اللہ نے کسی کو سلا دیا تو بھی ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ عام عادت کے خلاف ہونے کی وجہ سے کمال ہی کہا جائے گا۔ اگر 300 سال کا سونا جو ہے اور پھر جاگ اٹھنا یہ کمال ہے، تو کیا 1 مہینے تک سونا اور پھر جاگ اٹھنا کمال نہیں؟ تو مدت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ کسی کو جتنے دن چاہے سلائے اور جتنے دن چاہے جگائے، اور جب چاہے پھر اس کو بیدار کر دے۔ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ وہ کر سکتا ہے، اس نقطے کو بتانا مقصود تھا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹھہرے، بما لبثوا، ان کے ٹھہرنے کو۔ لہو غیب السماوات والارض، دوسرا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے اس بات کا کہ مجھے معلوم ہے کہ اصحاب کہف کتنا ٹھہرے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کو آسمانوں اور زمینوں کا غیب کا علم ہے۔ اب صرف ہی واس میں، اس لیے کہ جو ذرائع ہیں علم کے، ان ذرائع میں ہمارے پاس جو ذرائع ہیں اس میں 1000 پابندیاں ہیں۔ مثلا علم کے ذرائع کیا ہیں؟ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، یہی تو ذریعے ہیں۔ جو ہمارے نالج کے سورس کیا ہیں؟ کان اور آنکھ۔ تو اس میں بھی 1000 پابندیاں۔ بھئی یہ تو آپ دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ لوگوں سے سن کر، یہی تو علم ہے، ہمارے علم کے ذریعے ہیں، لیکن اس میں 1000 پابندیاں۔ مثلا یہ کہ دیکھنا، جس کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے پابندی کیا ہے؟ وہ چیز خاص فاصلے پر ہونی چاہیے، نہ تو بالکل قریب، کہ اگر زیادہ قریب کر لیجیے آنکھوں سے تب نہیں ٹپائی دے رہا ہے، اور اگر وہ خاص فاصلے سے زیادہ دور ہو گیا تب نظر نہیں آ رہا۔ تو دوری کے لیے بھی پابندی اور نزدیک ہونے کے لیے بھی پابندی۔ اگر زیادہ نزدیک ہے تو نظر نہیں آ رہا، اور زیادہ دور ہے تب نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو ہوئی دیکھنے کے تعلق سے پابندیاں۔ سننے کے تعلق سے کہ صاحب آپ کا ذہن متوجہ ہو، کانوں میں کوئی بیماری لگی ہوئی نہ ہو، وہ آواز جو ہے وہ سنائی دینے کے قابل ہو، زیادہ کان کو منہ کو کان سے لگا کر بولیے تب سنائی نہیں دے رہا ہے، اور زیادہ فاصلے پر پہنچ جائے وہ بولنے والا تب سنائی نہیں دے رہا۔ کتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان دونوں ذرائع علم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی پابندی نہیں۔ آہستہ بولو تب بھی اللہ ویسے ہی سنتا ہے، زور سے بولو تب بھی اللہ ویسے ہی سنتا ہے۔ اسی واسطے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرات صحابہ کا دیکھا کرتے تھے کبھی کس رنگ ڈھنگ میں، اس لیے کہ نبی مربی ہے، اور جو تربیت کرتا ہے وہ زیر تربیت جو ہیں ان سے غافل نہیں رہ سکتا۔ خالی نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ میل مین کی طرح سے میل ڈال کے بھاگ جائے، لو بھائی تم سمجھو کہ نہ سمجھو، اور تمہیں اس سے فائدہ ہو کہ نہ فائدہ ہو۔ نبی جو ہے وہ پیغام بھی پہنچاتا ہے، اور پیغام پڑھ کے سناتا بھی ہے، اور پیغام کا مطلب بھی بتاتا ہے، اور اس کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس پیغام کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں۔ تربیت کرنا جس کو کہتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن میں پیغمبر کے جو فرائض اور ڈیوٹی بتلائی گئی اس میں تزکیہ کہتے ہیں تربیت کو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دیکھا کرتے تھے صحابہ کو کس رنگ میں ہیں۔ ایک روز جو چلے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کی عبادت میں مصروف ہیں،
اور خوب چیخ چیخ کر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ بڑے زور زور سے ہو رہی. آگے بڑھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزر ہوا رات میں، تو دیکھا مشغول عبادت تو ہے مگر آواز بالکل نہیں، آواز ہی نہیں آ رہی. تو صبح کو جب دربار ہوا اور دونوں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تم رات کو عبادت کرتے مگر تمہاری آواز کہیں نہیں نکلتی، اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جس ذات کو سنانا ہے وہ آہستہ بھی اسی طرح سنتا ہے جس طرح زور کی آواز کو سنتا ہے. جب اس کو سنانا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں زور سے پڑھوں؟ اگر سننے میں تو فرق اس کے ہوگا نہیں. آپ نے پوچھا کہ اے عمر تم کہاں کو زور زور سے پڑھتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس واسطے تاکہ میرا نفس جو ہے وہ بھی، اس کو بھی غفلت نہ ہو اور دوسرے اڑوس پڑوس کے جو ہیں ان کی بھی غفلت دور ہو جائے اور ذرا شیطان بھی بھاگ جائے. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عمر تم آواز کو تھوڑا کم کرو اور اے ابو بکر تم آواز کو تھوڑا بلند کرو، اس لیے کہ درمیان کی چال بہت اچھی چال ہوتی ہے. خیر الامور اوساطها، بہترین بات جو ہے وہ ہے کہ جس میں اونچ اور نیچ نہ ہو. یہ تو آپ نے ہدایت فرمائی، لیکن یوں نہیں کہا کہ تو غلط کہہ رہا تھا یہ تو غلط کہہ رہا تھا، تغلید نہیں کی ہے، باتیں دونوں کے صحیح تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بات کہی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات جو ہے کہ جو زور کی آواز کو جس طرح سنتا ہے ٹھیک اسی طرح آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، جو دل کے اندر خیال آتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح بولی بھی بات کو، حالانکہ انسان نے اس کو بھی بولا بھی نہیں. تو فرمایا کہ ابصر بھی واس میں، یعنی جو سورس ہیں علم کے اللہ کے پاس وہ بھرپور ہیں، کوئی پابندی اس پر نہیں لگی ہوئی، کوئی کنڈیشن اس میں نہیں. اس کے لیے فرمایا کیسا ہے اس کا دیکھنا اور کیسا ہے اس کا سننا. اس واسطے اپنے سننے اور دیکھنے پر مت قیاس کرو، وہ اسی لیے اس کے پاس غیب کا علم ہے. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. یہ تو ہے اس کا علم، اس لیے کہ بصارت اور سماعت اس کی مکمل ہے. جہاں تک قدرت کا تعلق ہے کامل القدرت بھی ہے، اسی واسطے اس سے بڑھ کر اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہو سکتا. کارسازی کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی دراصل اسی کی شان ہے، اس لیے کہ وہ کامل القدرت ہے. فرمایا ان کا کوئی اس کے علاوہ کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، جب علم کامل اور قدرت کامل تو پھر حکومت کس کی ہوگی؟ حکم بھی تو اسی کا چلے گا. تو فرمایا کہ اپنے حکم میں اور فیصلے میں اس نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا. اس واسطے کہاں کہ تم ماتھے ٹیکتے ہو ادھر ادھر اور کیوں دوسروں کو منانے کی کوشش کرتے ہو؟ منانا اللہ کا ہے، اس کو منانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ کامل العلم ہے، کامل القدرت ہے اور کامل الحکم ہے. اس کے ان ساری اوصاف میں کوئی شریک نہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے. اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا، ساری تفصیلات اس کی یہاں آ کر پوری ہو گئی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ ہے کہ آپ پڑھ کر سنائیے وہ ان چیزوں کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی آپ کے رب کی کتاب. آپ کا کام پڑھ کر سنا دینا ہے. ان کی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا تو ٹھیک. یہ جو آپ کا امتحان لیتے پھرتے ہیں یہ بے وقوف. امتحان ہی تو لیا تھا کہ پوچھیں جا کر کے اصحاب کہف کا قصہ اور پوچھیں کیا نام ہے سکندر ذوالقرنین کا اور پوچھیں روح کے بارے میں. تو اس لیے کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد، اس قرآن کے آ جانے کے بعد پھر نبی کی نبوت میں شبہ کیا ہے؟ کیوں امتحان لیتے پھرتے ہیں نبی کا کہ نبی ہیں کہ نہیں، اس طرح کی باتیں کر کے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے آپ اپنا کام کیے جائیں، جو قرآن اتر رہا ہے اس کو پڑھ کر سناتے رہیں، بس یہی آپ کا کام ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. آپ پڑھ کر سنائیے اس کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی آپ کے رب کی کتاب. لا مبدل لکلمات،
ایک تو یہ، دوسرے یہ بات بھی کہی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں، کچھ تھوڑا سا نرم کر دیجئے ان باتوں کو۔ مثلا یہ کہ آپ ہمارے طریقے کو برا کہتے ہیں کہ صاحب یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کہنا چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ آپ ہمارے کام ہی کو غلط کہیں؟ تو ذرا نرم کیجئے تاکہ ہم کو بھی گنجائش ہو، ہم آپ سے کچھ قریب ہو جائیں، آپ کچھ ہم سے قریب ہو جائیں۔ یہ جو آپ بڑی سخت سخت باتیں کہتے ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لا مبدل لکلمات، اللہ کی باتوں کو کون بدلے گا؟ نبی کو اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، قرآن میں شرک اور بت پرستی کی مذمت ہے، نبی کہاں سے اس کو بدل دے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی باتوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے، تمہیں اچھی لگتی ہو تو ٹھیک، نہیں اچھی لگتی ہو تو ٹھیک، یہ تمہارا اپنا کام ہے، لیکن تمہاری وجہ سے نبی اپنی باتوں کو نہیں بدل سکتا۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے علاوہ آپ اے پیغمبر کسی کو بھی اپنے جائے پناہ اور مددگار اور غمگسار نہ پائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کیا نہیں جانتے اس بات کو؟ بے شک جانتے ہیں، اور کب کہی جا رہی ہے؟ جبکہ اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے کوشش بھی کی اس کی تو آپ خود جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے اس کی امید نہیں ہے، مگر ان کو سنانا ہے۔ کن باتوں کی فرمائش تم نبی سے کرتے ہو؟ کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا اللہ کی باتوں میں تبدیلی کرنے کی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ تیسری بات اور کہی جاتی تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم آپ کے پاس اس صورت میں نہیں آ سکتے کہ آپ کی مجلس میں غریب اور امیر سب ایک ہی طرح بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہماری ایک حیثیت ہے، ہم پوزیشن والے ہیں، ہم عزت والے ہیں شہر کے اندر۔ اول تو یہ کہ یہ غریب نہ بیٹھیں آپ کے پاس، تب ہم آئیں گے، اور اگر ان کو آنا ہی ہے اور آپ ان کو چاہتے ہی آ کے پاس آئیں تو جب ہم آئیں ان کو اٹھا دیا کیجئے۔ یہ بات ہمارے بس کی نہیں ہے کہ یہ غلمٹے جو ہیں دو کوڑی کے، یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی انہی کے پاس دو زانو ہو کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ یہ تیسری بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر کے ہوں گے امیر چلے جائیں، نبی کا کام ان مالداروں کے پیچھے پھرنا ہے ہی نہیں۔ نبی تو بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ غریبوں میں رہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے کو جما کے رکھیے۔ صبر کہتے ہیں جمنے کو، سمجھا؟ جو ڈاما ڈول ہو اس کو صبر نہیں کہتے نا، اس لیے یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں جمانا، یعنی مطلب کیا؟ اتفاقی ملاقات نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کی کمپنی ہونی چاہیے کنٹینیو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی کو کہا جائے، نبی تو خود مرکز ہدایت، لوگ خود آپ کے صحبت کے جو ہیں متمنی اور ضرورت مند ہیں، لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ملے جلیں، کن کے ساتھ آپ کی جماعت بننی چاہیے، کن کے ساتھ آپ کی کمپنی ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، یعنی ذکر میں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح شام سے مراد یہ۔ اور کیسے تھے نبی؟ عمل ہی کیا۔ چنانچہ ایک موقع پر مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے، اور وہاں اصحاب صفہ، جو صفہ پر جو مشغول رہا کرتے تھے علم میں، سیکھنے میں، سکھلانے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ غربا مسجد سے کہیں جاتے بھی نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ آ گیا، آپ نے خود بھی کھا لیا، ان کو بھی کھلا دیا، بلکہ پہلے انہیں کو کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کئی دن کے فاقے تھے، بھوک کی وجہ سے حالت میری خراب ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے دودھ آیا ایک پیالے میں، تو میں آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ باہر سے بلا لو اور جتنے بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دل میں سوچا دودھ اتنا ہے، اگر ایسے تھا مجھے پلا دیتے، سمجھ میں آیا؟ مجھے تو بھوک لگ رہی تھی، مجھے پلا دیتے، مگر آپ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اوروں کو پلا لو۔ حکم کے بندے تھے، چلے گئے باہر بلانے کے واسطے، سبھی کو بلا رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اور اوپر سے یہ وقت مجھے ہی فرمایا تم ہی پلاؤ سب کو، سمجھ میں آیا؟ مجھے خود ہی بہت بھوک لگ رہی تھی اور مجھے آپ نے فرمایا سب کو پلاؤ۔ تو
تو کہنے لگے میں وہ پیالہ لے کر ایک ایک کو میں پلاتا جاتا تھا، وہی پیالہ جس میں دودھ تھا وہ میں ہر ایک کے منہ کو لگاتا اور ہر ایک پی لیتا، یہاں تک کہ جب سب نے پی لیا تو آپ نے اس کے بعد فرمایا اب ہریرہ اب تیرا نمبر ہے، تو پی۔ تو میں نے پینا شروع کیا اس پیالے کو، پیالہ دیکھیے آپ، اور سب پی رہے، تو کہنے لگے میں نے پیا۔ میں نے جب منہ سے ہٹایا پیالے کو تو آپ نے فرمایا اور پی ابو ہریرہ، تو میں نے اور پیا، پھر منہ سے ہٹایا تو آپ نے فرمایا اور پی لے ابو ہریرہ، تو میں نے اور پیا۔ اس کے بعد میں نے کہا بس یا رسول اللہ اب نہیں پیا جا رہا، خوب پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد آپ نے پیالہ لیا، خود پیا اس کو، وہ ایک پیالے میں اتنی برکت ہوئی کہ سبھی لوگوں نے پی لیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو آپ کے پاس آیا پہلے اس میں انہی کو کھلاتے تھے اور پھر خود کھایا کرتے تھے۔ یہ تھی ان حضرات کی حالت غربا کی۔ ان میں بعض وہ تھے کہ جن کے پاس نہ تو کھانے کو اور نہ پہننے کو، چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جو پہلے معلم ہیں مدینہ منورہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے جن کو مدینے میں بھیجا تھا مدینے والوں کی فرمائش پر، اور یہ مصعب بن عمیر وہاں